हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, आप हमें लंदन स्टूडियो से लाइव देख रहे हैं इस वक्त Sky 711 पे। आज के प्रोग्राम में आपको एक तो बाबा जान की तकरीर सुनाएंगे। उनको ह्यूमन राइट का अवार्ड मिला है इस साल का, तो वो उनकी तकरीर जो उन्होंने की है अवार्ड लेते हुए वो दिखाएंगे। इसके अलावा आपको शब्बीर मयार साहब जो है उनकी तकरीर भी सुनाएंगे जो उन्होंने अंजुमन ताजरान की बुलाई हुई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में की। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केयर टेकर, उन्होंने आज पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से खिताब किया है, वो भी उसके बारे में आपको बताएंगे। और आखिर में आपको एक वीडियो दिखाएंगे लोसर फेस्टिवल की जो लद्दाख में इस वक्त जारी है। नाजरीन, इसके साथ साथ आपको जो हमारे पास रोजमर्रा की खबरें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप बाबा जान को जो अवार्ड मिला है, जिन्होंने 10 साल जेल काटी गिलगित बल्तिस्तान के हकूक के लिए जदोजहद की वजह से, उनका ये क्लिप देखिए। आप सबकी भरपूर तालियों में स्टेज पे तशरीफ ले आए और अपना अवार्ड रिसीव करें। बाबा जान चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जमशेद हुसैन साहब इनको अवार्ड दे रहे हैं। बाबा जान आप सबकी भरपूर तालियों में अवार्ड रिसीव करेंगे। सबसे पहले मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने हमें यहाँ अवार्ड के लिए नामजद किया। और ये अवार्ड मैं दौरान असीरी के दौरान मेरी माँ बाप और जिन जिन डरने वालों ने जदोजहद किया है, लिखा है अखबारों में, उन सब के नाम करता हूँ। और साथ साथ मैं पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हूँ। हम एक मुतनाज़ा खित्ते में बसते हैं। बदकिस्मती से हमारे सेनेटर साहिबान जब हम जेल में होते सेनेट के अंदर हमारे खिलाफ बात करते हैं ऐसा भी होता है यहाँ। और उसके साथ इसको मैं प्रोलॉन्ग नहीं करूंगा। अवाम से मेरी ये अपील है कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन है और यहाँ मंजूर पश्तीन को जेल में डाला गया है। दर्जनों खवातीन जेल में हैं। बलोच खवातीन बलोचिस्तान में जेल में हैं। यहाँ जेल प्रेस क्लब के सामने धरनों में है। हुक्मरानों से कोई तवक्कुओ नहीं है। हुक्मरानों ने तुम्हारे सर पे डंडे मारे। आप लोगों ने जाके पेरिफेरीज के मजलूमों के साथ इस्लामाबाद के अंदर होने वाले मजालिम के खिलाफ, बलोचिस्तान के अंदर होने वाले मजालिम के खिलाफ, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जब आपसे गंदुम मांगते हैं तो वहां लाशें बिछाई जाती है, उनके साथ आपने खड़ा होना। हम समझते हैं यहाँ पे तबकाती तौर पे, कौमी तौर पे लोगों को तकसीम किया गया है। इस तकसीम को मिटाकर हमें तबकाती तकसीम को मिटाकर तबकाती तौर पे और साथ साथ मजलूम कौमों को सबको मिलकर अपने हुकूक के लिए जदोजहद करने की जरूरत है, ताकि ये जालिम हुक्मरान जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दुनिया की, यहाँ पे नस्ल कुशियां हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इसको रोकने की जरूरत है। यहाँ पे दुनिया भर के जनाब वाला पहाड़ों को फरोख्त किया जा रहा है, माहौल तबाह किया जा रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, ये थे बाबा जान। इन्होंने ये तो बताया है कि किन किन चीजों की जरूरत है, यानी पहाड़ बेचे जा रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है और ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है उनको रोकने की जरूरत है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इनको रोका कैसे जाए। बहरहाल ये वहाँ गिलगित बल्तिस्तान अवामी वर्कर पार्टी के लीडर भी हैं। नाज़रीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की जो हालत है वो बड़ी खराब है। मैं कुछ खबरें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।
سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاسٹ پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکردو میں جو بلتستان میں ہے، اسکردو بڑا اہم شہر ہے گلگت بلتستان کا، اور وہاں پہ 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی۔ کل جو خبر آئی ہے اور آج جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسکردو میں 23 گھنٹے یعنی 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے کاروبار تباہ و برباد ہو گئے ہیں، گھریلو زندگی برباد ہو گئی ہے، لوگ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسکردو میں جو سیوریج کی پائپ لائن ہے اور جو پانی کی پائپ لائن ہے وہ کئی جگہ سے لیک ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے نلوں میں گندا پانی آ رہا ہے اور مضر صحت پانی آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، گلگت بلتستان کے آپ کو بتا چکا ہوں میں پہلے بھی کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے 2 دھڑے تھے، فدا حسین گروپ اور یسف الدین گروپ، اس کو احسان علی ایڈوکیٹ ایک انقلابی لیڈر ہیں گلگت بلتستان کے، انہوں نے بڑی محنت سے اور دوسرے لوگوں نے بھی مل کے وہ 2 دھڑوں کو اکٹھا کیا ہے، اور اب جو عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان ہے اس کے چیف کوآرڈینیٹر احسان علی ایڈوکیٹ ہے۔ انہوں نے ناظرین کل یہ کہا ہے پریس کانفرنس میں کہ فوری طور پر جو گلگت بلتستان کی سرکاری گاڑیاں ہیں جن کی تعداد تقریباً 5000 انہوں نے بتائی ہے، ان کو جو ہے وہ نیلام کیا جائے اور اس پیسے سے پبلک ٹرانسپورٹ شروع کی جائے گلگت بلتستان میں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کرنے سے جو ہے وہ کم سے کم بھی 8 ارب روپیہ جو پیٹرول ڈیزل اور مینٹیننس پہ خرچ ہوتا ہے وہ بچے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گلگت بلتستان میں جو اتنے آپ نے ایڈوائزرز اور جو ہے مشیر اور معاونین کی فوج رکھی ہوئی ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے، اور اس طرح سے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو جو ہے وہ 50 ارب روپے سالانہ کی جو ہے وہ بچت ہو سکتی ہے۔ اور یہ اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ گلگت بلتستان میں آٹے کی سبسڈی کے کاٹے جانے کے خلاف ظاہر ہے کہ ایک بھرپور تحریک چلا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اسکردو میں ایک آل پارٹی کانفرنس ہوئی جو انجمن تاجران نے بلائی۔ وہاں پہ شبیر میار صاحب ہیں جو اکثر کبھی جیل میں ہوتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں، وہ بہت یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ نعرہ بھی دیا تھا کہ اسکردو کارگل کھول دو رشتے جوڑ دو۔ انہوں نے بڑی دھواں دار تقریر کیا، وہ تقریر کا کلپ ہمیں ملا ہے، یہ پرسوں انہوں نے تقریر کیا 2 دن پہلے۔ دیکھیے یہ تقریر شبیر میار صاحب کی۔ ہمارے اسمبلی ممبران وزراء اپنی مراد اپنی عیاشیاں ختم کریں، ہم بھی کبھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، ہم 10,000 کی بوری خریدیں گے، مگر یہ نہیں ہو سکتے ہیں میرا غریب طبقہ یہاں مزدور چرواہے جو ہیں وہ آٹے کے لیے بلڈ سسکیں، یہاں پہ مریں اور مران یا پھر عیاشیاں کریں، جنرل عیاشیاں کریں، ججز عیاشیاں کریں، بیوروکریٹ عیاشیاں کریں۔ دیکھو دوستو ساتھیو، ہمارے یہاں آج کا نہیں ہے، یہ تمام کمانڈر پتہ ہے اس کے پالے میں ہیں، کوئی کمانڈر شیڈول فورس میں نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ جناب آغا علی رضوی بتائیں گے کس دہشت گردی میں ملوث ہے یا اس نے کس کو دہشت گردی پہ اکسایا، یہ شیڈول فورس میں ہے، میں شیڈول فورس میں ہوں۔ ہم نے شروع میں کہا ہم جمہوریت پر یقین رکھنے والے لوگ، ہم جمہوری انداز سے اپنی رائٹس لینا چاہتے ہیں، جمہوری اسٹرگل کو ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ ہمارے شیخ کریمی شیڈول فورس میں ہے، شہزاد بھائی شیڈول فورس میں تھا، آصف ناجی شیڈول فورس میں تھا، ہمارے جو اعجاز فرسٹ ایئر کا لڑکا وہ شیڈول فورس میں ہے، اور بھی ہمارے انجینئر منظور پروانہ کو ڈیم پہ کام کر رہے ہیں، انجینئر ہے، ہمارے پارٹی ہیڈ کا وہ شیڈول فورس میں ہے۔ مجال ہے کوئی کمانڈر کبھی شیڈول فورس میں رہا نہیں، سارے آرڈرز صرف غریب طبقے کو دبانے کے لیے، جس کے ہم اجازت نہیں دیں گے، ہم اجازت نہیں ہے۔ محفوظ راستے کی ڈیمانڈ کرنا ہمارا حق ہے، اگر یہ محفوظ نہیں ہے ہمارے قدیم تمام تجارتی راستوں کو کھولا جائے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس جدوجہد کو آگے بڑھنا چاہیے اور احتجاج کا سلسلہ بھی آگے بڑھے، مذاکرات کی عمل کو بند نہیں ہونی چاہیے، مذاکرات بھی چلتے رہے،
कम से कम भूख हड़ताल की तरफ कोई भी सियासी शऊर रखने वाला आदमी, भूख हड़ताल वो आखिरी लड़ाई होती है जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो आप भूखे रह के खुद में मरना है। अभी हमारे पास लड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, तो पहला आखिरी ऑप्शन पहले इस्तेमाल नहीं करो। तो मेरी यही तजवीज़ है, अगर हुकूमत घुटने नहीं देखते हैं तो हमें सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, जैसे शब्बीर मियार साहब और आपने इनकी तकरीर सुनी। नाजरीन, आज पाकिस्तान के निगरान वजीर आज़म जाहिर है कि फौज के कहने पर उनको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली, कानून साज असम्बली से खिताब के लिए मुजफ्फराबाद आना। उन्होंने वहाँ खिताब किया और ऐसे खिताब था जैसे कि कोई इलेक्शन कैंपेन में कोई काउंसलर खिताब करता है। मैं माजरत चाहता हूँ ये इस तरह की मिसाल देने से, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने अपनी तकरीर में, यानी कि वो पार्लियामेंटेरियन से खिताब कर रहे हैं और एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा तो आप शायद इसके बेहतर जज बन सके। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के लिए भारत से 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है, 300 जंगें लड़ने के लिए भी तैयार है। तो मैंने किसी को कहा, मैंने कहा भाई वो तो कह रहे हैं कि हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बस 350 लड़ लें। तो कहने का मकसद ये है कि आपने 4 जंगें की हैं और चारों जंगों में आप चारों शाने चित पड़े हैं और आप कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। आपसे तो खैबर पख्तूनख्वा में जंग संभाली नहीं जा रही, आपसे तो बलूचिस्तान में जंग संभाली नहीं जा रही, तो आप 300 जंगें कहां से लड़ेंगे? और 300 जंगें लड़ने के लिए आपके पास जो जमीनी वसाइल हैं वो भी नहीं है, ना आपके पास हैवी इंडस्ट्री उस तरह की है, ना आपकी इकोनॉमी जो है वो कोई उस तरह की थ्राइविंग इकोनॉमी है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली दफाई लाइन बारामूला और श्रीनगर में बैठी है, यानी वो अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहा है कि उनके एजेंट जो है उन्होंने श्रीनगर में और बारामूला में बिठाए हुए हैं, घुसपैठ करवाई हुई है। तो इतना मतलब है कि इतनी जिसे कहते हैं ना इररिस्पॉन्सिबल स्पीच उन्होंने की है। फिर उन्होंने कहा कि इस खित्ते की जंग इंशाल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा, पाकिस्तान लड़ेगा। भारत, ये जो उन्होंने इस तरह की बातें की हैं, ये उस दिन की हैं जिस दिन, यानी आज बांग्लादेश में जो है वो मार्टर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल मार्टर्ड रिमेम्बरेंस डे, यानी दानिश्वरों का यौम शुहदा मनाया जा रहा है। यानी वो दिन जिस दिन पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेश के बेशुमार डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्कॉलर्स, पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, कॉलमिस्ट्स, न्यूज एडिटर्स, न्यूज़पेपर के मालिकान का कत्लेआम किया मुख्तलिफ शहरों में, और वहां पे वो रिमेम्बरेंस डे हो रहा है और पूरे बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में तस्वीरी नुमाइशें हो रही हैं और कई जगह पे सेमिनार मुनक्किद हो रहे हैं। आज पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने ये असम्बली में जो पीओजे के में तकरीर की है उस दिन की है जब पीओजे के असम्बली में डिफेमेशन एक्ट 2021 का बिल जो है जमा करवाया गया है, जिसके तहत कोई जर्नलिस्ट, कोई न्यूज़पेपर, कोई डेली अखबार अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी, ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कोई बयान देता है या कोई खबर छापता है या कोई कमेंट करता है, चाहे वो अखबार में कमेंट करे चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कमेंट करे, उसे 2 साल की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यानी जिस दिन सहाफत का जनाजा निकल रहा है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, उस दिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पीओजे की लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़े होकर ये कह रहा है कि हम कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। तो 300 जंगें लड़ेंगे किस लिए? इसलिए कि जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख है वहां पे भी इस किस्म के काले कवानीन नाफिज करवाए जाए। नाजरीन, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं
کہ پی او جے کے کی حالت کیا ہے، اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. ویسے تو آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کیا حالات ہیں، لیکن یہ ذرا سنیے آپ. ہٹیاں بالا میں اور چناری میں آٹے کا بحران اتنا شدید ہو گیا ہے کہ 20 دن سے لوگوں کو وہاں آٹا نہیں مل رہا تھا. 20 دن سے آٹا نہیں مل رہا. کچھ یونیورسٹی کے ملازمین جنہوں نے راولا کوٹ میں ایڈمنسٹریٹو سٹاف نے پین ڈاؤن سٹرائک شروع کر رکھی تھی، اب وہ ہٹیاں بالا کیمپس میں اور دوسرے جو کچھ یونیورسٹی کے کیمپسز ہیں دوسرے شہروں میں وہاں تک پھیل گئی ہے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. اس کے علاوہ کل مظفر آباد میں جو ایڈ ہاک ملازمین ہوتے ہیں، ٹیمپریری امپلائیز جو ہوتے ہیں، انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 10 سے 15 سال ڈیوٹی دینے کے باوجود بھی ہمیں پرماننٹ نہیں کیا جا رہا، مستقل نہیں کیا جا رہا. اور انہوں نے یہ وارننگ دی ہے کہ اگر 19 دسمبر تک ہمیں مستقل نہ کیا گیا، ہمارے مطالبات نہ مانے گئے، تو پھر جو ہے وہ پورے سو کالڈ آزاد کشمیر میں مظاہرے کیے جائیں گے. یہاں میں یہ ایک بات بتا دوں کہ ان ملازمین کو، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ان کو 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئیں. یہ صورتحال ہے، اور ان کے گھروں میں ناظرین فاقے پڑ چکے ہیں. تو یہ کچھ صورتحال چل رہی ہے. اور باغ میں ناظرین، جو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کا شہر باغ ہے، وہاں پہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ لوگوں نے باہر نکل کے مظاہرے کیے، سول سوسائٹی نے، اور مین روڈ بند کر دی. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اس وقت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں چل رہی ہے، اور گلگت بلتستان جو مقبوضہ ہے وہاں پہ بھی چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے کل ملاقات کی ہے یو ایس ڈیفنس سیکرٹری کے ساتھ. وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر پاکستان کہہ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارے اوپر حملے کروا رہا ہے ادھر سے دہشت گردوں کے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ 80 جو ہے وہ پاکستانی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے تھے. مطلب مختلف خبریں ان کے تحت جو جہاد تحریک جہاد پاکستان ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ 80 ہم نے مارے ہیں اور زخمی کیے ہیں، لیکن پاکستان کا دعویٰ ہے کہ جی 27 جو ہے فوجی پاکستانی مرے. پاکستان میں اتنا زیادہ کنٹرول ہے آرمی کا کہ سپریم کورٹ میں جو پٹیشن دائر ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز پر مقدمے نہیں چل سکتے، کل وہ پٹیشن خارج کر دی ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ سویلینز کے اوپر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چل سکتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ 103 ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جن کے اوپر اب فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو چکی. ایک ایسے وقت میں جب ایک ملک کی سپریم کورٹ آزاد نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی ملکوں کی سپریم کورٹس بھی اسی طرح غلام ہے. ایسا نہیں ہے. بھارتی سپریم کورٹ جو ہے وہ آزاد ہے اپنے فیصلوں میں، اور وہ جو بھی ان کے بینچ بیٹھ کے مقدمات کی سنوائی کرتے ہیں وہ کسی دباؤ کے تحت نہیں کرتے، بلکہ وہ قانون اور سمدھان یعنی آئین جو ہے بھارت کا، اس کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں. اور 370 کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا پچھلے دنوں جو آیا ہے، یہ اس کا بیک لیش ہو رہا ہے، جو پاکستان اتنا بلبلا رہا ہے، اور اس کا پرائم منسٹر کیئر ٹیکر جو ہے وہ مظفر آباد گیا ہے، اور سرکاری پیسوں کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی تنظیموں اور اس قسم کی جو دوسری پاکستان کی پراکسی تنظیمیں ان کے ذریعے مظفر آباد اور دوسرے شہروں میں جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے یا ریلیاں وغیرہ نکالنے کی کوشش کی. لیکن جنرلی اسپیکنگ جو ہے پی او جے کے عوام، ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ 370 کیا ہے، 370 بحال ہوا ہے کہ نہیں ہوا، 370 کے بارے میں سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ناظرین کھانے کو آٹا نہیں ہے، ان کے پاس بجلی نہیں ہے، ان کے پاس صحت کی سہولت نہیں ہے،
ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے پاس اپنے وسائل کے اوپر اپنا اختیار نہیں ہے. یہ ان کے بنیادی مسائل ہیں، اور انہی مسائل کو لے کر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنی تحریک چلا رہی ہے. بجلی کے بلوں کے خلاف بائیکاٹ تحریک چلا رہی ہے، جس کا اب تک 3 بلین روپیز سے زیادہ کا پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی گورنمنٹ کو نقصان ہو چکا. ناظرین، صحافیوں کے اوپر جو یہ حملہ ہوا ہے، اب جو یہ اس بل کی شکل میں ہے جو پیش ہوگا اور پھر یہ کوشش کریں گے اس کو پاس کرنے کی، اس کے خلاف جیسے ہی یہ بل کل اسمبلی میں پیش کیا گیا، پریس گیلری سے تمام صحافی اٹھ کے باہر چلے گئے اور انہوں نے اسمبلی کی سیڑھیوں پر دھرنا دیا. اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے ہر پریس کلب کے اوپر جو ہے وہ کالے جھنڈے لہرائے جائیں گے پروٹیسٹ کے لیے، اور تمام صحافی جو ہے وہ بلیک آرم بینڈز باندھیں گے پروٹیسٹ کے طور پر. یہ صورتحال ہے. ایسی صورتحال میں یہ کال دی گئی ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور جو جرنلسٹ ایسوسی ایشنز ہیں پی او جے کے کی، وہ اکٹھی ہو جائیں، یونائٹڈ فرنٹ بنائیں اور پی او جے کے میں انسانی حقوق کے خلاف اور جو یہ مہنگائی ہے اور جو ظلم اور بربریت ہے اور جو لوٹ مار ہو رہی ہے، اس کے خلاف مل کر جدوجہد کریں. یہ ایک پورا سینیریو سب پر. ناظرین، یہ تو پی او جے کے اور پی او جی بی میں ہو رہا ہے. دوسری طرف ناظرین، جموں کشمیر اور لداخ میں تو لوگ جشن منا رہے ہیں. اس وقت لداخ میں ہزاروں سال پرانا جو تہوار ہے لوسر کا، جو اسپرنگ کو ویلکم کرنے کے لیے منایا جاتا ہے، وہ شروع ہو چکا ہے. اس کی ایک ویڈیو ہے. اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اب آپ سے ملاقات ہوگی ٹیوزڈے کو. جے بھارت، جے جموں کشمیر. دیکھیے یہ ویڈیو. Barwe polu sanga tijis tutwa tutwa sanga tijis puzme tutwa sanga namge ngbo yu sanga bina ngbo samne sanga jaso ngbo tongi sanga sai ngbo sergi sang kariwa singtok ngbo ngargi sanga tui ngbo sanga lama kunchau rin doche gona sanga tangle wangbo gyapjin gi gona sanga yokli lunya jokle gona sang barsa nama gyapjin gi gona sanga yagar doche gona sanga gana biyo chage gona sanga tot garis kuchungi gona sang dugun pa sanga katwa giro tamcha sanga gyalpe urmo kashik sang lame chosum toshik sanga mite devala da mulrati bumma Kiki Sosol